أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ مورتیوں کا ٹوٹنا۔ میرے ماضی کے گزرے دنوں میں کچھ واقعات ایسی بھی ہیں جن کو یاد کر کے مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے یا دنیا میں کوئی اور بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے راز و انداز ہے جو ہر بندے پر شاید اس کی نیت کے مطابق کھلتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اے محیط کل تیری شانیں ہیں خارج از گمان۔ ووٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بحر عظمت پر تیرے ایک بلبلا ہے آسمان، میں اس کی عظمت کے بحر میں ڈوب تو جاؤں گی لیکن سمجھ نہ سکوں گی اور اس واقعے کو بھی نہ سمجھ پاؤں گی جو مندر میں میرے ساتھ ہوا۔ اس دن پھر امی نے مندر کی طرف توجہ دلائی تو مجبوراً آ گئی۔ صاف کرنے کے لیے کپڑا لانا بھول گئی۔ یہی سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر باہر جاؤں تو کپڑا لے آؤں گی۔ مورتیوں کی شکلیں دیکھ کر دل دھڑکنے لگا۔ درود شریف پڑھنے میں محو رہی کہ اچانک سے پشت پر کوئی چیز آ کر ٹکرائی۔ فوراً مڑ کے دیکھا تو ایک مورتی ٹوٹ کر گر پڑی، اسی کا ٹکڑا میرے پشت پر آ کر لگا۔ حیرت سے یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ دوسری مورتی اس کے پاس والی گر کر ٹوٹ گئی۔ باہر کی طرف بھاگی کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے جو مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ باہر سب کچھ ویسا تھا جیسے چھوڑ کر گئی تھی، کہیں سے کوئی ارتعاش نہ تھا۔ امی کو مندر میں لے گئی کہ امی بھی دیکھ لے یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی خود حیران پریشان کہنے لگی، بیبی ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہم پر ضرور کوئی آفت آنے والی ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے، تم ایسا کرو بھگوان کے پرارتھنا کرنے پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اب میں مزید زخمی نہیں ہونا چاہتی۔ اپنی تلاش۔ اس قسم کے واقعات نے پھر سے جستجو کے دروا کر دیے۔ اب پھر میں اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو تلاش کرنے لگی کہ اگر میری روح میں واقعی سچائی ہے تو پھر اب میرا وجود، میرا جسم کس درجے پہ ہے؟ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیا کر رہی ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ کیوں میں شعور میں آنے کے بعد ابر کر ڈوبتی ہوں، ڈوب کر ابھرتی ہوں؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ابھی تک میں کچھ نہ کر پائی؟ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ مجھے اپنے آپ کو تلاشتے اور اپنے آپ سے لڑتے کتنے سال بیت گئے ہیں۔ میرے وجود کو وہ روح کب ملے گی جو اس اذیت سے مبرہ ہو؟ ہے کوئی صلح کرانے والا جو میرے یہ قلب و جان کی جنگ کو ختم کرا دے؟ میرے آقا، میرے مولا، بلکہ ان کے بھگوانوں کے بھی آقا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اپنا وہ جلوہ دکھا جس کی میں تمنائی ہوں۔ تیرے پاس آنے میں جو رکاوٹ ہے وہ آشکارا کر دے۔ کیوں میں دو کشتیوں میں سوار بن گئی ہوں؟ بجائے مندر جا کر دعا مانگنے کے تسبیح لے کر بیٹھ گئی۔ جانو اللہ سے اپنے آپ کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ 99 ناموں کا جلوہ۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ ایک تختے پر بہت سے بلب جل اٹھے، ہر بلب کے ساتھ گول دائروں میں عربی میں بہت سے نام ہر بلب کے ساتھ جگمگا رہے ہیں۔ ہجے کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کوئی جل جلالہ، کوئی المنان، کوئی الخبیر، کوئی رحمان تو کوئی رحیم، البصیر تو کوئی الجبار تو کوئی الستار۔ مطلب یہ کہ ہر نام اپنے مطلب، اپنی تاثیر۔ خواب ہی میں مجھے ان کو گننے کا خیال آیا۔ آہستہ آہستہ میں نے گنا تو 99۔ اب اس پر بھی نہ جانو میں بد نصیب۔ مالک کا ہر نام اپنا مطلب سمجھا رہا ہے، لیکن اعلان حق راہ وفا کے خاردار پگڈنڈیوں جن سے میرے والدین کو بھی گزرنا تھا ڈرا رہا، یا پھر شاید میں لفظ قربانی کے معنی سے ناشنا تھی۔ آہستہ آہستہ ہجے کر کے میں نے وہ نام یاد کر لیے اور دل ہی دل میں دہراتی رہتی۔ بہنیں بہت چھیڑتی رہتی کہ دیدی منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بولتی رہتی ہے۔ چھوٹی تو یہاں تک کہتی، اسے کہتے ہیں بڑبڑانا۔